بسم اللہ الرحمن الرحیم وشورت لہلال الفطر اذا کان بالسماء علت لفظ الشہادت من حرین او حر وحرتین بلا دعوی۔ ہم چاند کے ثبوت اور یوم شک وغیرہ کے روزوں کے بارے میں فصل پڑھ رہے تھے۔ یوم شک اور یوم شک کے علاوہ روزوں کے متعلق پڑھائے تھے، چاند کے ثبوت کے متعلق بتا رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے فرمایا وَشُرِطَ لِهِلَالِ الْفِطْرِ اِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَفْظُ الشَّهَادَةِ مِنْ حُرَّيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ۔ وَشُرِطَ لِهِلَالِ الْفِطْرِ، اور شرط رکھی گئی ہے لِهِلَالِ الْفِطْرِ، عید کے چاند کی رویت کے لیے، یعنی عید کے چاند کے لیے شرط مقرر کی گئی ہے۔ شرط کیا ہے؟ لفظ شہادہ، آگے ذکر آ رہا ہے، یعنی شہادت کے لفظ کی عید کے چاند کے لیے شرط مقرر کی گئی ہے۔ اذا کان بالسماء علت، جب آسمان میں علت ہو، یعنی موسم صاف نہ ہو، موسم ابر آلود ہو، تو لفظ شہادہ یعنی شہادت کے لفظ کی شرط مقرر کی گئی ہے۔ من حرین، دو آزاد مردوں سے، اور وہ آزاد مرد مسلم ہونے چاہیے، مکلف ہونے چاہیے، یعنی بالغ ہونے چاہیے، اور محدود فی القذف نہیں ہونے چاہیے، یعنی ان پر زنا کی تہمت کی حد جاری نہ کی گئی ہو۔ وحرت او حر وحرتین، یا ایک مرد ہو، وحرتین اور دو عورتیں، بلا دعوی، بغیر دعوی کے۔ یعنی یہاں مسئلہ یہ بتلایا ہے کہ عید کے چاند کے لیے، عید کے چاند کے ثبوت کے لیے شرط یہ ہے کہ شہادت کا لفظ ذکر کیا جائے گا۔ جب موسم صاف نہ ہو، یعنی آسمان ابر آلود ہو یا دھند وغیرہ ہو کہ چاند کو صاف نہ دیکھا جا سکتا ہو، تو شہادت کا لفظ گواہی میں استعمال کرنا یہ شرط ہوگا، اور یہ جو گواہی لی جائے گی دو آزاد مسلمان مکلف اور محدود فی القذف جو نہ ہوں، ان دو مردوں سے یا ایک مرد اور دو عورتوں سے، بلا دعوی، دعوی کا لفظ اس میں مشروط نہیں ہوگا۔ تو ایسے مردوں سے جب آسمان میں علت ہو، شہادت کے لفظ کے ساتھ عید کے چاند کے لیے شرط مقرر کی گئی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اور اگر آسمان میں علت نہ ہو، یعنی موسم بالکل صاف ہو، فَلَا بُدَّ مِنْ جَمْعٍ عَظِيمٍ لِرَمَضَانَ وَالْفِطْرِ، تو ضروری ہے جمع عظیم، یعنی مجمع عظیم، بہت بڑا مجمع، لرمضان والفطر، رمضان اور عید الفطر کے لیے، یعنی جب موسم صاف ہو تو چاند کے ثبوت کے لیے مجمع عظیم یا جمع غفیر کی گواہی کو شرط قرار دیا گیا ہے، رمضان کے لیے بھی اور عید الفطر کے چاند کی گواہی کے لیے بھی، جب موسم صاف ہو۔ اور اگر موسم صاف نہ ہو تو رمضان کے لیے پیچھے گزرا کہ ایک بندے کی گواہی کافی ہے، اور عید الفطر کے چاند کے لیے دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ وَمِقْدَارُ الْجَمْعِ الْعَظِيمُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ۔ اب مجمع عظیم کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ مجمع عظیم کی تعداد میں یا جمع غفیر کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 50 آدمی دیکھیں جب موسم صاف ہو،
بعض کہتے ہیں 150 دیکھیں، بعض کہتے ہیں پورا محلہ دیکھے۔ تو مجمع عظیم کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ علامہ شرن بلالی فرماتے ہیں کہ مقدار الجمع العظیم، جمع عظیم کی مقدار مفوض سونپی گئی ہے لرائے الامام فی الاصح، صحیح تر قول کے مطابق امام کی رائے کی طرف، یعنی امام یا قاضی یا مفتی جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ جس رائے کو جمع عظیم شمار کرنا چاہے یا جتنے آدمیوں کو جمع عظیم میں شمار کرنا چاہے اسی کی رائے کی طرف یہ معاملہ مفوض ہوگا، اسی کی رائے کی طرف سونپا جائے گا، اس لیے کہ ادوار بدلنے سے، وقت بدلنے سے، یعنی دور تبدیل ہو جائے، زمانہ تبدیل ہو جائے، یا جگہوں کے بدلنے سے لوگوں کے سچ بولنے میں معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، تو یہ امام کی طرف دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے دیکھا اور کس قسم کے لوگوں نے دیکھا، اس علاقے کے لوگوں کی اکثریت سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو یہ فیصلہ امام کے سپرد ہے، امام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی جمع غفیر کی تعداد یا جمع غفیر کی مقدار صحیح تر قول کے مطابق امام کی رائے کی طرف سونپی گئی ہے۔ وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَةِ فَرْدٍ وَلَمْ يُرَ هِلَالُ الْفِطْرِ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَّةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ، اور جب وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ، اور جب عدد پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، بِشَهَادَةِ فَرْدٍ، ایک آدمی کی گواہی کے ساتھ، وَلَمْ يُرَ هِلَالُ الْفِطْرِ، اور عید الفطر کا چاند نہ دیکھا گیا، یعنی رمضان کا چاند جب ثابت ہوا تھا تو رمضان کے چاند کے ثبوت کے لیے صرف ایک آدمی نے گواہی دی تھی اور اس آدمی کی گواہی کو قبول کر لیا گیا تھا۔ اب رمضان کے روزے سارے رکھے گئے، 30 پورے ہو گئے۔ اب جب 30 پورے ہوئے تو عید کا چاند اب 30ویں دن بھی نظر نہیں آ رہا، باوجود اس کے کہ والسماء مصحیۃ، آسمان صاف ہے، آسمان میں علت نہیں ہے، تو فرمایا لا یحل لہ الفطر، تو لا یحل حلال نہیں ہے، لہ الفطر یعنی روزہ چھوڑنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی قاضی فیصلہ یہ کرے گا کہ روزہ نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ جب اس بندے نے رمضان کے چاند کی اکیلے گواہی دی تھی تو اب 30ویں دن جب چاند نظر نہیں آ رہا تو یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اس نے جو وہ پہلی گواہی دی تھی وہ غلطی پر مبنی ہے، تو اس کی پہلی گواہی کو غلطی پر مبنی تصور کیا جائے گا، اور 30 دن مکمل ہونے کے بعد بھی عید نہیں کی جائے گی جب موسم صاف ہوگا۔ تو واختلف الترجیح فیما اذا کان بشہادۃ عدلین، اور ترجیح میں اختلاف ہے، فیما اس میں، کہ اذا کان بشہادۃ عدلین، جب دو آدمیوں کی شہادت کے ساتھ گنتی پوری ہو جائے، یعنی رمضان کے چاند کی گواہی 2 آدمیوں نے دی تھی، اب گنتی رمضان کی پوری ہو گئی لیکن پھر بھی، یعنی 30 روزے پورے ہو گئے لیکن پھر بھی چاند نظر نہیں آ رہا باوجود اس کے کہ موسم صاف ہے، تو اب اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، ترجیح میں اختلاف ہے کہ کیا اب
فطر جو ہوگا وہ حلال ہوگا، یعنی روزہ چھوڑنا حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ یہاں دو آدمیوں کی شہادت بھی غلطی پر مبنی سمجھی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کی شہادت کو غلطی پر مبنی قرار نہیں دیا جائے گا، روزے کو چھوڑ دیا جائے گا، عید کر لی جائے گی۔ تو بہرحال اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ولا خلاف فی حل الوتر اذا کان بالسماء علت، اور اس میں اختلاف نہیں ہے فی حل الوتر، حل الفطر اذا کان بالسماء علت، فطر کے حلال ہونے میں یعنی عید الفطر کرنے میں، روزہ چھوڑنے میں، جب آسمان میں علت ہو، جب آسمان صاف نہ ہو، یعنی موسم ابر آلود، جب موسم ابر آلود ہو اور کسی شخص نے رمضان کی جب گواہی دی تھی، رمضان کے چاند کی، تو ایک آدمی نے گواہی دی تھی، اب موسم صاف نہیں ہے، رمضان کے 30 روزوں کی گنتی بھی پوری ہو گئی ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، تو اب عید کر لی جائے گی جیسی اس کی روزوں کی گنتی پوری ہوگی۔ تو یعنی اس صورت میں وہ جو ایک فرد کی گواہی ہوگی اس کو درست تصور کیا جائے گا۔ وَلَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَةِ الْفَرْدِ، اگرچہ رمضان ایک بندے کی گواہی سے ثابت ہوا تھا، یعنی رمضان اگرچہ ایک بندے کی گواہی سے بھی ثابت ہو، آسمان میں جب علت پائی جائے گی تو روزہ چھوڑنا حلال ہوگا، عید الفطر کر لی جائے گی جب رمضان کے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ یعنی اس مسئلے میں اذا تمہ سے لے کر جہاں تک دو صورتیں بتلائیں، ایک یہ کہ رمضان کی گواہی جو دی ایک آدمی نے دی، اگر ایک آدمی نے گواہی دی اور رمضان کے روزوں کی گنتی پوری ہو گئی لیکن چاند نظر نہیں آ رہا، تو اب جب چاند نظر نہیں آ رہا تو دو صورتیں ہیں، یا تو موسم صاف ہوگا یا موسم صاف نہیں ہوگا۔ اگر موسم صاف نہیں ہے اور چاند نظر نہیں، موسم صاف ہے اور چاند نظر نہیں آ رہا تو عید کرنا حلال نہیں ہوگا، روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہوگا۔ اس صورت میں وہ جو پہلی گواہی ایک فرد نے دی تھی اس کو غلطی پر مبنی تصور کیا جائے گا، اور اگر موسم صاف نہ ہو، موسم ابر آلود ہو، تو پھر عید کر لی جائے گی، اور اس صورت میں وہ ایک آدمی کی رمضان کے چاند کے ثبوت کے لیے جو گواہی تھی وہ درست تصور کی جائے گی۔ دو آدمیوں نے اگر گواہی دی ہو تو پھر ترجیح میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ وَحِلَالُ الْأَضْحَى كَالْفِطْرِ، آگے فرمایا عید الاضحیٰ کا چاند عید الفطر کے چاند کی طرح ہے، یعنی احکام میں کہ اگر موسم ابر آلود ہوگا تو دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہوگی، عید الاضحیٰ کے لیے بھی، عید الفطر کے لیے جس طرح بتایا، اور اگر موسم صاف ہو تو پھر جمع غفیر کی یا مجمع عظیم کی گواہی کی ضرورت پڑے گی، جس طرح عید الفطر کے لیے جمع غفیر کی یا مجمع عظیم کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے جب موسم صاف ہو، تو عید الاضحیٰ کے چاند کے ثبوت کے لیے بھی اتنی ہی موسم صاف ہوگا تو مجمع عظیم کی گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ وَيُشْتَرَطُ لِبَقِيَّةِ الْأَحِلَّةِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ غَيْرِ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذَفٍ، اور شرط قرار دی گئی ہے لِبَقِيَّةِ الْأَحِلَّةِ، باقی چاندوں کے لیے، یعنی باقی مہینوں کے چاند کے ثبوت کے لیے،
شرط قرار دی گئی ہے شہادت رجلین عدلین، دو مردوں کی گواہی، او حر و حرتین، یا ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کی، غیر محدودین فی قذف، ایسے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں جو محدود فی قذف نہ ہوں، یعنی ان پر تہمت کی حد جاری نہ کی گئی ہو۔ باقی مہینوں کے چاند کے لیے یہ شہادت کا نصاب ہے کہ ایسے دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد دو عورتیں ہونی چاہیے جن پر تہمت کی حد جاری نہ کی گئی ہو، یہ شرط ہے، ان کی گواہی تب قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا ثَبَتَ فِي مَطْلَعِ قُطْرٍ لَازِمَ سَائِرَ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ۔ وَإِذَا ثَبَتَ فِي مَطْلَعِ قُطْرٍ، اور جب ثابت ہو جائے فی مطلع قطرٍ، کسی علاقے کے مطلع میں، یعنی کسی علاقے کے مطلع میں چاند ثابت ہو جائے، لازم سائر الناس، تمام لوگوں کے لیے لازم ہے، یعنی تمام دنیا والے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر روزہ رکھ لیں، یا چاند اگر نظر آ گیا ہے کسی ایک علاقے میں تو عید کر لیں۔ فی ظاہر المذہب، ظاہر مذہب یہی ہے، وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، واکثر المشائخ، اور اکثر مشائخ کے نزدیک یہی ہے، یعنی ایک جگہ جب چاند نظر آ جائے تو فتویٰ بھی اسی پر ہے، ظاہری مذہب بھی یہی ہے، اور اکثر مشائخ کا بھی یہی عمل ہے کہ سارے لوگوں پر روزہ یا چاند لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں یاد رکھیں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اختلاف مطالع صحیح تر قول کے مطابق مختلف ممالک کے اپنے اپنے مطالع ہیں، یعنی اگر کہیں پر ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو وہ جو ملک ہے، وہ جو ملک کی حدود ہیں، وہی مطلع تصور کیا جائے گا اور اس کی گواہی اپنے ملک کے لیے ہوگی۔ عمل بھی اسی پر آج کل ہو رہا ہے، اور ایک قول بھی یہی پایا جاتا ہے، تو اختلاف مطالع معتبر ہے، اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اختلاف مطالع ایک ایک ملک کا اپنا اپنا مطلع ہے، اور کہیں ایک ہی ملک میں اگر کہیں سے گواہی موصول ہو گئی تو پورے ملک کے لیے ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک ملک کی گواہی دوسرے ملک کے لیے درست قرار پائے، یہ موجودہ دور میں یہ ہو ہی نہیں رہا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اختلاف مطالع کا اعتبار شریعت میں کیا جاتا ہے۔ ولا عبرۃ برؤیۃ الہلال نہارا سواء کان قبل الزوال او بعدہ وہو اللیلۃ المستقبلۃ فی المختار، اور اعتبار نہیں کیا جاتا چاند کے دیکھنے کا دن کے وقت، برابر ہے کہ زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، اور وہ رات آنے والی، وہو اللیلۃ المستقبلۃ فی المختار، اور وہ رات آنے والی ہوگی مختار قول کے مطابق، پسندیدہ قول کے مطابق۔ یعنی یہاں سے بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی دن چاند دن کو نظر آ گیا تو اگر دن کو نظر آیا چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اسی دن کا روزہ رکھا جائے گا یا اسی دن عید ہوگی، بلکہ نہیں، اگر زوال سے پہلے چاند نظر آئے یا زوال کے بعد چاند نظر آئے تو آنے والی جو رات ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگلے دن روزہ ہوگا یا اگلے دن عید ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ فرض کیا کسی نے آج اگر زوال سے پہلے پہلے چاند دیکھ لیا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آج روزہ تھا یا آج عید تھی اور رکھا ہوا روزہ وہ
توڑ ڈالیں کہ آج تو عید ہے کیونکہ چاند نظر آ گیا ہے زوال سے پہلے، تو یہی بتلایا کہ زوال سے پہلے چاند نظر آ جائے یا زوال کے بعد چاند نظر آ جائے، اعتبار جو ہوگا وہ آنے والی رات کا اعتبار کیا جائے گا پسندیدہ قول کے مطابق۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔